بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میرے دینی ایمانی بھائیو بہنوں، آج میں آپ سب کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جس کا تعلق دیوالی سے ہے۔ یعنی دیوالی کے موقع سے برادران وطن غیر مسلموں کی جانب سے مٹھائیاں وغیرہ مسلم دوست و احباب یا پڑوسیوں کو دی جاتی ہیں، تو کیا مسلمان کے لیے اس طرح کی مٹھائیوں کو قبول کرنا اور پھر ان کو کھانا استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس طرح کی مٹھائیاں وغیرہ قبول کرنے سے جو خاص مذہبی تہوار کے موقع سے جو دیے جاتے ہیں، تو ایک طرح کی ان کے مذہبی رسم اور مذہبی کام کے اندر تائید کرنا لازم آتا ہے، تعاون کرنا لازم آتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں یہ کہنا لازم آتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ایک گناہ غیر شعوری طور پر انسان غلط عقیدے کی تائید کر رہا ہے۔ جب قرآن مجید نے اس طرح کی تائید کرنے سے روکا، کیونکہ یہ گناہ ہے اور گناہ کا سپورٹ کرنا ہوا اور اس کی تائید کرنا ہوا، قرآن مجید نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم گناہ کے کاموں پر، ظلم و زیادتی پر تم مدد مت کرو۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھار انسان کی مجبوری بن جاتی ہے، پڑوس میں رہتے ہیں، آفس میں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور دوست و احباب ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ رد کر دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ اگر میں قبول نہیں کرتا ہوں، واپس کر دیتا ہوں، کیا مجھ سے جانی نقصان ہوگا یا میری ملازمت چلی جائے گی یا اس طرح کا بڑا نقصان لازم آئے گا؟ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر قبول کر لینا جائز ہے، اس لیے کہ فقہ اسلامی کا ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ یہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، یعنی مجبوری کی حالت میں اور شدید ضرورت کی حالت میں جو شرعی اعتبار سے ناجائز کام ہے، ان ناجائز کام کو کرنا جائز اور درست ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب قبول کرنے کے بعد اس طرح کی مٹھائی کو کھانے کی جہاں تک کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، دیکھنا ہوگا کہ وہ مٹھائی جو ہے کیا ان کے بتوں پر چڑھایا ہوا ہے یا ان کی دیوی دیوتاؤں کے اوپر مٹھائی چڑھائی گئی ہے اور وہی تبرک کی حیثیت سے آپ کو مٹھائی دی گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تب تو اس مٹھائی کا کھانا جائز درست نہیں ہوگا، بلکہ کھانا حرام ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان جانوروں کے گوشت کھانے کو حرام قرار دیا جو استھانوں پر بھیٹ چڑھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ تو یعنی وہ جانور جو کہ استھانوں کے اوپر چڑھائے گئے ہیں، تو ان جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے، اس لیے کہ وہ جانور حرام اور مردار کے حکم میں ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 480۔ تو حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ جو بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس آیت کے تفسیر میں یہ لکھا ہے اور حرام ہونے کی وجہ قرار دیا کہ جو جانور استھانوں پر چڑھایا گیا ہو اس کا گوشت کھانا حرام اس لیے ہے وہ مردار کے حکم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیوی دیوتاؤں اور بتوں پر جو کچھ چڑھایا جاتا ہے تو اس کا مقصد غیر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے اور اس کا دل کے اندر احترام ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح کی چیزوں کو قبول کر لینے کی وجہ سے ظاہر سے مجبوری ہے اور نقصان کا اندیشہ ہے، خوف کا اندیشہ ہے، کسی بھی طرح کے جانی مالی نقصان کا اندیشہ ہے، ملازمت جانے کا اندیشہ ہے، تو
قبول کرنا تو جائز تو ہوگا لیکن اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ قبول کرنا تو ایک مجبوری کے تحت ہے، اور مجبوری کے تحت جیسا کہ بتایا کہ اصول ہے الضرورات فی المحظورات، یعنی مجبوری کی حالت میں، شدید ضرورت کی حالت میں جو شرعاً ناجائز و ممنوع عمل ہے اس کا کرنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن کھانا تو انسان کا اپنا عمل ہے نا، کھانا تو انسان کا اپنا عمل ہے، اس میں تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے۔ اس لیے جو ہے مجبوری اضطرار کی حالت میں قبول کرنا تو جائز ہوگا لیکن کھانا جائز نہیں ہوگا، اس کو سائڈ میں جا کر کے پھینک دینا ہوگا، اور خود استعمال کرنا کسی بھی حالت میں جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔